ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ انبیاء کی آیت 97 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انکم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان اگر ہوتے، ہؤلائی یہ سب، آلہتن معبود، ما وردوہا تو وہ اس میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہاں جہنم میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون اور وہ اس میں کچھ سن نہ پائیں گے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، سبقت لہم من الحسنی جن سے پہلے ہی جن کے نصیب میں بھلائی مقدر ہو چکی ہے، الحسنی اچھائی، اولئک عنہا مبعدون وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا وہ اس کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے، وہم فیہا مشتہت اور ان کے لیے ان نعمتوں میں سے ہوگا جو وہ چاہیں گے، انفسہم جو ان کے دل چاہیں گے، خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم نہیں غمگین کرے گی، الفزع الاکبر انہیں بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکۃ اور ان سے فرشتے ملیں گے یہ کہتے ہوئے، ھذا یومکم یہ وہ دن ہے، الذی کنتم توعدون یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار سے کہ بے شک تم اور تمہارے معبود جن کو تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جن کی دونوں تم بھی اور وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، وہ معبود بھی اور وہ عبادت کرنے والے کافر بھی۔ اس میں جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی، خود بھی چیخ رہے ہوں گے اور ان کی طرح کے دوسرے بھی چیخ رہے ہوں گے، اور اس میں وہ کچھ نہ سن پائیں گے، ایک دوسرے کی چیخ و پکار کے سوا کانوں پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، یعنی وہ نیک لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نیک و کار لوگوں میں لکھ چکے ہیں اور ان کے لیے اچھائی کا فیصلہ فرما چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے دور رکھے جائیں گے، کفار سے، جہنمیوں سے دور کر دیا جائے گا، اور یہ سن بھی نہیں سکیں گے کہ ان جہنمیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عطا کریں گے جو ان کا جی چاہے گا، اور انہیں ہمیشہ اس میں رکھا جائے گا ان جنتوں میں، اور انہیں کبھی بھی وہ بڑے دن کی گھبراہٹ، وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں کرے گی۔ اور انہیں فرشتے ملیں گے جو انہیں یہ کہیں گے، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ سب عطا فرمائے گا، تو آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یوم جس دن، نطوی السماء ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب جیسے کہ لکھنے کے لیے جو کاغذ ہوتا ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، کما بدأنا جیسے کہ ہم نے پہلی بار، اول خلق پہلی بار بنایا تھا، نعیدہ ہم اس آسمان کو ویسے ہی لوٹا دیں گے، وعدن علینا یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین اور بے شک ہم اسے پورا کر کے رہنے والے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو یوں کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ آسمان جس پر کہ اتنا کچھ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹنے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بار اس کی تخلیق جب کی تھی آسمان کی تو اسی طرح سے تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلا دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ رہے ہیں، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ ایسا ہی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسا کر گزرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور بے شک ہم نے لکھ دیا، فی الزبور زبور میں، من بعد ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض کہ بے شک یہ زمین، یرثھا
اس کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ بے شک ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں اپنے احکامات بتائے زبور میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری زبور میں بھی دی، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں بھی دی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے ایک بہت بڑی اطلاع ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو الا رحمۃ للعالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ زمین اپنے نیک بندوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع عام کر دی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اچھے صالحین کے لیے، کہ زمین کے وارث وہی ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بہت جہان ہیں، بہت دنیایں ہیں، ہمیں تو اتنا سا معلوم ہے جس دنیا میں ہم آتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنی وسیع ہے۔ ہم جو جس ایریا میں ہوتے ہیں بمشکل ہم اسی کو پہچانتے ہیں، لیکن تمام دنیاؤں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ ہر قوم اپنے ایک نبی اور اپنے ایک رسول کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ ہر نبی، ہر رسول کسی ایک پرٹیکولر قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جو بھی کوئی پیدا ہوگا، کس دین کا ہے، کس زبان کا ہے، کس کلچر کا ہے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان سب کے لیے عام ہیں۔ آپ کو صرف مسلمانوں کی تربیت کے لیے نہیں، آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ جہان، اللہ تعالیٰ جس کے رب ہیں، ہر اس جہان کے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عطا فرمائی ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت دی ہے، اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت لٹانے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما یوحیٰ الیہ، میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا پھر تم مسلمان ہو؟ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، آذنتکم علی سواء، میں تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، وإن ادری، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کہ دور ہے یا قریب ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، انہ یعلم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، الجہر من القول، پکار کر کی ہوئی بات بھی، ویعلم، اور وہی جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، وإن ادری، اور میں یہ نہیں جانتا، لعلہ، کہ شاید یہ، فتنتن، یہ تاخیر، یہ قیامت کی یا تمہیں عذاب نہ ملنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، عذاب ملنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، فتنتن، یہ ایک آزمائش ہے، لکم، تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے۔ قال رب احکم بالحق، رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، رحمان ہے، المستعان، اور علی ما تصفون، جو کچھ بھی تم بیان کرتے ہو اس پر وہی مدد مانگے جانے لائق ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا تم مانتے ہو؟ پھر تم مسلمان ہو؟ اگر وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہیں
یکساں طور پر خبردار کیا جاتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جلد ہی فوراً ہی پورا ہونے والا ہے عذاب کا یا ذرا وقت لگے گا، لیکن وعدہ ہے اللہ کا کہ ایسے لوگوں پر جو اللہ کو ایک نہیں مانتے بہت جلد عذاب آئے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل میں چھپی بات کو بھی، زبان سے کہی بات کو بھی، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ عذاب تمہارے لیے اور اس عذاب میں تاخیر تمہارے لیے کوئی ایک بہت بڑا فتنہ ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وقت مقررہ تک اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ رسول نے کہا، میرے رب، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور ہمارا رب تو مہربان ہے، حق کے ساتھ ہی فیصلہ فرماتا ہے اور وہی مدد مانگے جانے لائق ہے۔ الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔